السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورہ المائدہ آیات نمبر 47 تا 49 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اور اے محبوب، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی اور ان پر محافظ و گواہ، تو ان میں فیصلہ کرو اللہ کے اتارے سے، اور اے سننے والے ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر. اور ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ رکھا، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا، مگر منظور یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے. تو بھلائیوں کی طرف سبقت چاہو، تم سب کا پھرنا اللہ ہی کی طرف ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے، اور یہ کہ اے مسلمان اللہ کے اتارے پر حکم کر اور ان کی خواہشوں پر نہ چل، اور ان سے بچتا رہ کہ کہیں تجھے لغزش نہ دے دیں کسی حکم میں جو تیری طرف اللہ نے اتارا. پھر اگر وہ منہ پھیریں تو جان لو کہ اللہ کے ان بعض گناہوں کی سزا ان کو پہنچایا چاہتا ہے، اور بے شک بہت آدمی بے حکم ہے. تو کیا جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، اور اللہ سے بہتر کس کا حکم یقین والوں کے لیے. یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اب تفسیر جو ہم تسلسل سے پڑھ رہے ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں.
یعنی کہ فروع و اعمال ہر ایک کے خاص ہیں، اور اصل دین سب کا ایک۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایمان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اس کا اقرار کرنا، اور شریعت و طریق ہر امت کا خاص ہے، اور امتحان میں ڈالے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ ہر زمانے کے مناسب جو احکام دیے گئے، ہر زمانے کے مناسب جو احکام دیے، کیا تم ان پر اس یقین و اعتقاد کے ساتھ عمل کرتے ہو کہ ان کا اختلاف مشیت الہی کے اقتضاء سے حکمت بالغہ اور دنیاوی و اخروی مصالح نافع پر مبنی ہے، یا حق کو چھوڑ کر ہوائے نفس کا اتباع کرتے ہو؟ اللہ کے نازل فرمائے ہوئے حکم سے، جن میں یہ اعراض بھی ہے، دنیا میں قتل و گرفتاری جلاوطنی کے ساتھ، اور تمام گناہوں کی سزا آخرت میں دے گا۔ جو سراسر گمراہی اور ظلم اور مخالف احکام الہی ہوتا تھا۔ شان نزول بنی نذیر اور بنی قریظہ یہود کے دو قبیلے تھے، ان میں باہم ایک دوسرے کا قتل ہوتا رہتا تھا۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف رونق افروز ہوئے تو یہ لوگ اپنا مقدمہ حضور کی خدمت میں لائے، اور بنی قریظہ نے کہا کہ بنی نذیر ہمارے بھائی ہیں، ہم اور وہ ایک جد کی اولاد ہیں، ایک دین رکھتے ہیں، ایک کتاب یعنی کہ توریت مانتے ہیں، لیکن اگر بنی نذیر ہم میں سے کسی کو قتل کرے تو اس کے خون بہا میں ہم 70 وسق کھجورے دیتے ہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی ان کے کسی آدمی کو قتل کرے تو ہم سے اس کے خون بہا میں 140 وسق لیتے ہیں۔ آپ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ حضور نے فرمایا، میں حکم دیتا ہوں کہ قریظی اور نذیری کا خون برابر ہے، کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں۔ اس پر بنی نذیر بہت برہم ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے فیصلے سے راضی نہیں، آپ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ کیا جاہلیت کی گمراہی و ظلم کا حکم چاہتے ہو؟ اس آیت میں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی و موالات، ان کی مدد کرنا، ان سے مدد چاہنا، ان کے ساتھ محبت کے روابط رکھنا ممنوع فرمایا گیا۔ یہ حکم عام ہے، اگرچہ آیت کا نزول کسی خاص واقعے میں ہوا ہو۔ شان نزول یہ آیت حضرت عبادہ بن صامت صحابی اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے حق میں نازل ہوئی، جو منافقین کا سردار تھا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہود میں میرے بہت کثیر تعداد میں دوست ہیں جو بڑی شوکت و قوت والے ہیں، اب میں ان کی دوستی سے بیدار ہوں، اور اللہ اور رسول کے سوا میرے دل میں اور کسی کی محبت کی گنجائش نہیں۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ میں تو یہود کی دوستی سے بیزاری نہیں کر سکتا، مجھے پیش آنے والے حوادث کا اندیشہ ہے، اور مجھے ان کے ساتھ رسم و راہ رکھنی ضروری ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہود کی دوستی کا دم بھرنا تیرا ہی کام ہے، عبادہ کا یہ کام نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر کوئی بھی ہو، ان میں باہم کتنی ہی اختلاف ہو، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ سب ایک ہیں۔ الکفر ملت واحدہ۔ اس میں بہت شدت و تاکید ہے کہ مسلمانوں پر یہود و نصارہ اور ہر مخالف دین اسلام سے علیحدگی اور جدا رہنا واجب ہے۔ جو کافروں سے دوستی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتب نصرانی تھا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ نصرانی سے کیا واسطہ، تم نے یہ آیت نہیں سنی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود؟ یہ انہوں نے عرض کیا، اس کا دین اس کے ساتھ، مجھے تو اس کی کتابت سے غرض ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں ذلیل کیا، تم انہیں عزت نہ دو، اللہ نے انہیں دور کیا، تم انہیں قریب نہ کرو۔ حضرت ابو موسیٰ نے عرض کیا کہ بغیر اس کے حکومت بصرہ کا کام چلانا دشوار ہے، یعنی اس ضرورت سے مجبوری اس کو رکھا ہے کہ اس قابلیت کا دوسرا آدمی مسلمانوں میں نہیں ملتا۔ اس پر حضرت امیر المومنین نے فرمایا، نصرانی مر گیا
वसलाम, यानी फर्ज करो कि वो मर गया, उस वक्त जो इंतजाम करोगे वही अब करो और इससे हरगिज काम ना लो। ये आखिरी बात है। जैसा कि अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक ने कहा और अपने रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुजफ्फर और मंसूर करे और उनके दीन को तमाम अदियान पर गालिब करे और मुसलमानों को उनके दीन और मुसलमानों को उनके दुश्मन यहूद नसारा वगैरह कुफार पर गलबा दे। चुनाचे ये खबर सादिक हुई और बकरमा ताला मक्का मुकरमा और यहूद के बलाद फतह हुए। जैसे कि सरजमीन इजाज को यहूद से पाक करना और वहाँ उनका नामो निशान बाकी न रखना या मुनाफिकीन के राज अफशा करके उन्हें रसवा करना, यानी नफाक या मुनाफिकीन का ये ख्याल कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार के मुकाबले में कामयाब न होंगे। मुनाफिकीन का पर्दा खुलने पर कि दुनिया में जलीलो रसवा हुए और आखिरत में अजाब दायमी के सजावार। मज़ीद नाज़रीन, यहाँ तक इसकी तफसीर भी इख्तिताम ज़ीर होती है आज की। अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला के इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े के अल्लाह ताला में कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को तरतील से समझ कर और इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम के ऊपर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम दुआ करते हैं कुरान पाक के सदक़े हज़ूर पाक की ज़ात मुबारकात के सदक़े कि अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला बाला मकाम अता फरमाए। मौजूद नाज़रीन, आपसे ये इस्तदा रहती है कि अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और अल्लाह ताला आपको इस नेक काम में जो हम कर रहे हैं कि ये कलाम मुक़द्दस जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ख़त्म नबूवत के सदक़े इस आखिरी उम्मत के हर फ़र्द के ऊपर लाजिम है, जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, उसके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि इस कलाम मुक़द्दस के मैसेज को हर फ़र्द तक पहुँचाए। तो आप ज़रूर इसमें अपना हिस्सा शामिल करें, ख़ुद देखें, अपने बच्चों को तल्क़ीन करें, अपने अजीज़ अकरबा जहाँ तक इस मैसेज को आप पहुँचा सकते हैं, आप ज़रूर इसको मैसेज को सदका जारिया समझते हुए ज़रूर पहुँचाएँ। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको इस कार खैर के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।